ہمارے ساتھ جو ہمارے الائز ہیں، خاص طور پہ اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گی جو چائنا ہے، جس نے بڑا اسٹرانگ اسٹانس لیا. اس نے کہا کہ ہم آئرن بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، تو اگر پاکستان کے اوپر ایسکیلیٹ کیا گیا تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. نیول شپس بیٹھے ہیں نا گوادر کے اوپر. آپ کے دوسرے جو ایریاز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان ایریاز میں جو بیٹھے ہیں وہاں پر بھی تو یہی ہے نا. ہمارے نیول شپس کس لیے آئے ہیں؟ ٹرکش نیول شپس کس لیے آئے ہیں پاکستان؟ اس ٹائم پاکستان کی میرین باؤنڈری کو کور کرنے ہیں. اب جو خطرہ ہے وہ میرین سائڈ پہ. یہ جو ابھی فضائیہ کے ذریعے سے یا جو ہمارے اندر جاسوسی ڈرونز بھیج کے یا ہمارے بری بارڈرز کے ذریعے سے ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے، کیا یہ ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پہ اٹیک کر سکیں؟ وہاں پہ اٹیک کر سکیں. تو ہماری اس ٹائم سب سے زیادہ خطرہ ہماری بندرگاہوں کو، ہمارے میرین بارڈرز کو ہے اس ٹائم سب سے زیادہ خطرہ. ہمارے جو نیرسٹ چوک پوائنٹ ہے، ایک سائڈ پہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے، انڈیا کے پرلی سائڈ پہ اسٹیٹ آف ملاکا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ آف ملاکا کو تو چائنا خود سنبھال لے گا. ہمارا جو کنسرن ہے وہ ہمارا اسٹیٹ آف ہرمز ہے. ہماری مڈل ایسٹ کے ساتھ تجارت بند نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری آئل لائن ہر وقت کھلی رہے. اور اسی کو چوک کرنے کی کوشش کی جائے. اگر اس کو یہ چوک کریں گے تو امریکہ جمپ ان کرے گا. اس کو چوک کریں گے تو چائنا جمپ ان کرے گا. اس کو چوک کریں گے تو ایران بھی جمپ ان کرے گا. تو مین لائن گزر رہی ہے نا. آپ کا سارا تیل تو اسی ایریا میں ہے، سارا کا سارا. تو یہ انرجی وار ہے جس کی ان پوائنٹس کے اوپر قبضہ ہوگا. جو ان پوائنٹس کو کنٹرول کرے گا وہی ان پوائنٹس کا مالک ہوگا. اسی وجہ سے میں کنٹینیوس کہتا ہوں کہ اس علاقے کے تھانے دار ہم ہیں. ہماری ہاں یا نہ میں فیصلے ہوں گے. وہ ٹائم آنے والا ہے. السلام علیکم ناظرین، سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، آپ نے مجھے دیکھا میں کتنا سچ سنور کے خوش بیٹھی ہوئی ہوں. یقیناً آپ کو وجہ پتہ ہوگی. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور مبارکباد کی وجہ بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگی کہ پاکستان نے بھارت کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا ہے، ایسا تھپڑ مارا ہے کہ 70-75 سالہ تاریخ میں اس کو کبھی پہلے نہیں پڑا تھا. اس کی 7 نسلیں یہ تھپڑ یاد رکھیں گی. آج ہم بات کریں گے یہ جو فی الحال سچویشن چل رہی ہے پاکستان اور بھارت میں، خدا نخواستہ کیا یہ مزید ایسکیلیٹ ہو کے نیوکلیر جنگ کی طرف جائے گی یا پھر میڈیوکرز آ کے میڈیشن کر کے اس کو ختم کریں گے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں زہیب خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو آپ کو بینگ اے پاکستانی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. کہ ہمارا وہ جو مورال ڈاؤن ہو رہا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ رائز ہو چکا ہے. جب صبح یہ خبر آئی 4 بجے بڑا مزہ آیا کہ جواب دیا گیا اور بڑا بہترین کر کے دیا گیا. ہمارے چیف نے بھی کہا تھا، باسز نے بھی کہا تھا، سب نے کہ ہم جواب دیں گے، اپنی مرضی پہ دیں گے، اپنی ٹائمنگ پہ دیں گے. بالکل. جو وار اسٹریٹجی ہے وہ ہمیشہ پینک نہیں ہوتی. بڑے سلولی، آرام سے، اطمینان سے دیکھ کے سیٹ کر کے لاک کر کے مارا جاتا ہے کہ تھپڑ کی گونج پوری دنیا میں جائے. تو انڈیا کو تھپڑ پڑا ہے. آپ نے بھی انٹرو میں سٹارٹ میں کہا کہ جی وار ایسکلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ وار ایسکلیٹ ہوگی. اچھا. یہ وار آپ یوں اس کو اگلے 7 سال کے پلان پہ رکھ لیں. آج یہ جو شروع ہوئی 7 مئی سے، یا جو پہلگام سے شروع ہوئی فالس فلیگ سے، یہ 7 مئی سے لے کر اگلے 7 سال تک آپ اس پہ ڈیوائڈ کر لیں. یہ ایسے ٹھک 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 چلتی جائے گی اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ بڑی وار میں بدل جائے گی. نیوکس ابھی نہیں چلیں گے، میزائل چلتے رہیں گے. 10-15 دن ابھی تماشا اور چلے گا، ہو سکتا ہے جون تک چلا جائے. یہ ایسے رہے گا. پرابلم آئے گا اس وقت جب ہمارے میرین بارڈرز ہٹ کریں گے آ کے. ابھی تک جتنی وار ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، سندھ کی باؤنڈری کے اوپر ہے جو ہماری ایسٹرن باؤنڈری ہے. ابھی اوشن پر وار نہیں آئی. اب انڈیا کوشش کرے گا کہ ہمیں سمندر کی طرف سے چھیڑخانی کرے. ہماری فورسز تیار ہیں، نیول تیار ہے، تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہیں، میزائلز تیار ہیں، شپس ریڈی ہیں. ترکی آ چکا ہے، چائنا بیچ میں آ چکا ہے. میڈیٹرز ابھی نہیں آئیں گے. لیکن میڈیٹرز آ چکے ہیں. نہیں، جو میڈیٹرز آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کی اور میری لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کو بیک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بات سن، تیرے سامنے میں یہ کہوں گا کہ یار نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا، مگر جو ہے نا ایکچولی تمہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار لڑو. یہ ایکچوئل سچویشن ہے. ڈیپ اسٹیٹس، سیکرٹس ایجنسیز، سیکرٹ سوسائٹیز وہ آلریڈی پلان بنا چکے ہیں. اگست میں ایک ٹرائیو ڈیل ہو رہا ہے. امریکہ، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کی ایک ڈیفنس ڈیل ہونے جا رہی ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. جس کے مطلب یہ ہوگا کہ اگر امریکہ پر حملہ ہوگا تو وہ انڈیا پہ تصور کیا جائے گا، اسرائیل پہ حملہ ہوگا تو انڈیا پہ تصور کیا جائے گا، اور اگر انڈیا پہ حملہ ہوگا تو ان دونوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. یہ اگست میں یہ پیکٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا. ہاں جی. اسی وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں اٹس اے نیٹو ورسز اسلامک ورلڈ آرڈر یا پین اسلامک آرڈر ورسز زائنسٹ آرڈر. لیکن یہ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا امریکہ کا،
2 दिन पहले तक जब तक पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था भारत की तरफ से, तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका बयान ये था, उनसे पूछा गया कि आपका क्या सेंट है, आप इस पे क्या मीडिएट करेंगे, उन्होंने कहा कि उनका आपस का मामला है। लेकिन आज जब फजर के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और फिर अटैक करता है, तो फौरी तौर पे वो फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं हम मीडिएट करें, फिर दूसरी जो रियासतें हैं वो भी फ़ोन कर रही हैं, अब मीडिएशन करने के लिए सब आ गए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पे हमला हो रहा था, भारत अटैक कर रहा था, तब सब खामोश तमाशाई थे। सब धोखा है। अच्छा, ये सब धोखा है, डिसेप्शन है। आज रात आपकी नेवल एजेंट पर अटैक होंगे, आपकी वार नहीं रुकेगी। आज नेवी को मौका मिलेगा कि इनको जवाब देने का और चपेटे मारने का। मैं नेवल ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। आज उनको जवाब दिया तो जाएगा। वो कैसे हमला करेंगे? उनकी फिजाइया को हमने देख लिया, उनकी बड़ी फौज को हमने देख लिया। विक्रांत जो है वो जरा सी हमारी सबमरीन निकलती है तो मैरीन वार जो चला होती है वो जाता है। डिफरेंट होती है हमेशा। टिपिकल वार जैसे हम मिसाइल यहाँ से मार रहे हैं वहाँ से मार रहे हैं, ऐसा नहीं। मैरीन वार हमेशा डिफरेंट होती है। मैरीन वार में हमेशा पोर्ट्स को डैमेज किया जाता है। जैसे 71 की जंग में बांग्लादेश की पोर्ट को इन्होंने हिट किया था, चिटागोंग पोर्ट को इन्होंने हिट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी एक्सेस ख़त्म हो गई, हमारा रूट कट गया, सप्लाई लाइन कट गई। तो हमेशा बंदरगांव को हिट किया जाता है। इसी वजह से ये पिछले 3-4 दिन से ये कराची पोर्ट को हिट करने की कोशिश कर रहे थे और उसको सिक्योर किया जा रहा था बार बार। तो आपको लगता है कि अगर ये कराची पे अटैक करेंगे तो हम इनकी मुंबई पोर्ट्स या दूसरी पोर्ट्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? वार है, माफ़ी तो कहीं नहीं दी जाएगी। नहीं, लेकिन अगर हमारी आपको पता है या हमारी एजेंसीज को पता है या जितने थिंक टैंक्स हैं उनको पता है, तो ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस को भी पता है, वो कैसे ये होने देंगे? क्योंकि हमारी फोर्सेस का जो दिफा है वो तो अब पूरी दुनिया जान भी गई और मान भी गई है। देखिए, आपको यहाँ पे चेस बोर्ड को समझना पड़ेगा, ग्लोबल चेस बोर्ड को। यहाँ हो क्या रहा है? इंडिया को वो आगे लेकर आए हैं कि भाई तेरे पीछे हम खड़े हैं तो पाकिस्तान से लड़। वो चाहते थे, शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम में लास्ट टाइम कहा था कि इस इलाके के थानेदार हम हैं, हमारी मर्ज़ी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों हम इस इलाके के थानेदार हैं। हमने साबित भी किया, आज भी साबित किया, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। तो जो उनको लेकर आ रहे हैं वो वार स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, तो यहाँ से भी तो जवाब जाएगा और जवाब दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो हमारे एलाइज हैं, ख़ास तौर पे स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी जो चाइना है, जिसने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। उसने कहा कि हम आयरन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो अगर पाकिस्तान के ऊपर एस्केलेट किया गया तो फिर हम उसके साथ। तो गवादर के ऊपर नेवी क्या कर रही है? चाइनीज़ नेवल शिप्स बैठे हैं ना गवादर के ऊपर। आपके दूसरे जो एरियाज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन एरियाज़ में जो बैठे हैं वहाँ पर भी तो यही है ना। हमारे नेवल शिप्स किस लिए आए हैं? टर्किश नेवल शिप्स किस लिए आए हैं पाकिस्तान? इस टाइम पाकिस्तान की मैरीन बाउंड्री को कवर करने हैं। अब जो खतरा है वो मैरीन साइड पे है। छोटे छोटे ड्रोन आते रहेंगे इस साइड पे, हम मारते रहेंगे। आप आर्म लाइसेंस अलाउ कर दें पाकिस्तानी अवाम को, हम खुद ही मार गिराएंगे उनको। जी, कल वो हुआ है सियालकोट वालों ने, लोगों ने गन्स के साथ ड्रोन उड़ाए हैं उनके। आप सिर्फ पाकिस्तानियों को आर्म्स अलाउ कर दें कि आपको एक एक गन अलाउड है, जो ऊपर आसमान में नजर आए मार दें, ठीक है। ड्रोन गिराना शुरू कर दें, अवाम शुरू हो जाएगी, अवाम के लिए शुगल मिल जाएगा कि अच्छा यार खेल मिल गया। लेकिन अब जो कहानी शुरू होगी, जो उनका मेन कंसर्न था, जो इंटरनेशनल ताकतों का, आलमी ताकतों का, वो था हमारा मैरीन बॉर्डर। देखिए, हमें अपने चोक पॉइंट्स को स्टडी करना होगा। चाइना ने जब BRI प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उसने ये कहा था कि अगर मैं चोक पॉइंट्स पे फंसता हूँ तो मेरे पास रास्ता नहीं है तिजारत करने का। स्ट्रेट ऑफ हरमुज चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ ये जो स्विस कैनाल वाला है चोक पॉइंट है, आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर चोक पॉइंट है। हर जगह अमेरिका बैठा है, इंटरनेट ये ताकतें बैठी हैं सारी की सारी। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने BRI शुरू कर दिया, जिसमें गवादर बनी, हमारा रेलवे बना, हमारे जो है ना उसमें बने। उसमें उसने 2 रूट निकाले, पाकिस्तान काशगर से लेकर गवादर तक, और उसी रूट का दूसरा रूट निकाला उसने अफगानिस्तान से लेकर बंदर अब्बास तक, ठीक है। तो जाने ना जाने, देर या सवेर, ईरान को भी जंग में आना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी जंग में आना पड़ेगा। ये वो खुरासान वार है, आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। क्योंकि मैंने सुनने में आ रहा है कि ये जो ग्रेटर हिंदुस्तान का इनका है ना हिंदुत्व वाला, हाँ जी, ये ग्रेटर हिंदुस्तान की जंग है जिसमें अफगानिस्तान भी ऐड होगा, क्योंकि कुछ हिस्से अफगानिस्तान के हैं, देन पाकिस्तान के हैं, देन ईरान के हैं, फिर नेपाल के हैं। तो ये ग्रेटर हिंदुस्तान बनाने के लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान के बाद ये जंग एक्सपेंड करके अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान तक जाएगी? ऑटोमेटिकली ये जाएगी।
اور یہ ابھی ایسکیلیٹ ہوگی Escalate- آپ کی پریڈکشن کے مطابق؟ میں جس بات پہ کر رہا ہوں، میں نے اصل میں پچھلے جو 3-4 دن ہیں جتنے بھی روحانی بزرگ ہیں جی ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، رابطے میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھرتے رہتے ہیں، درویش لوگ ہیں ہم. تو جب ہمارا رابطہ ہوا تو یہی بات چل رہی ہے ہر طرف، یہ ایسکلیٹ ہوگا، یہ چلتا جائے گا اور پھر یہ اپنے منزل پہ پہنچ جائے گا. تو بیسیکلی جو ہماری جو بندرگاہیں ہیں وہ تو ہماری معیشت ہے، اسٹریٹ اوے ہمارا اکنامک ہب ہے، تو ہماری اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے اب ان کو ہمارے جو مرین ایریاز ہیں یا پھر یوں کہہ لیں ہماری بندرگاہیں اور پورٹس ہیں، اب ان کے اوپر جو ہے دیکھیں وہ اب اٹیک ہوں گے. ڈیفینیٹلی یہ کوشش کریں گے کہ ہماری رسد کاٹیں. ہماری جو سپلائی لائن آ رہی ہے وہ اس راستے سے آتی ہے، سمندر کے راستے، ہماری ادھر سے نہیں آ رہی. تو اب یہ ٹنلز وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں، کاشگر کا روٹ کھولا ہے، لیکن ادھر گلگت بلتستان میں بھی تو انڈیا تنگ کر رہا ہے. وہ کوشش کرے گا اس لائن کو کاٹے تاکہ پاکستان کو چوک کیا جائے. تو پھر الٹرنیٹ روٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ تو پاکستان کو آنے والے ٹائم میں یا پوسٹ وار یا کرنٹ وار ہمیں نئے نئے بلاک بنانا پڑے گا، جس میں آپ کا رشیا ہو، جس میں آپ کا چائنا ہو، جس میں آپ کا افغانستان ہو، جس میں ایران ہو. یہ نئے کوریڈورز ہیں CIS اسٹیٹس میں. مڈل ایسٹ کو بھی آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اسی وجہ سے مڈل ایسٹ میڈیشن میں کود رہا ہے کہ اگر ڈیویشن آتا ہے تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی ساری کی ساری، کیونکہ ان کی زیادہ جو اتنے بھی ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس ہیں وہ ریلیونٹ ٹو امریکہ ہیں، ریلیونٹ ریلیونٹ ٹو ٹو امریکہ. یہ چوک انڈیا پوائنٹس بند ہیں. ہونے والے ہیں سارے کے سارے. آپ کا اسٹیٹ آف ہرموز بند ہو جانا ہے. اگر پاکستان کا میرین بند ہوا تو اسٹیٹ آف ہرموز بھی بند ہو جائے گا. 30% آئل سپلائی ہے وہاں پہ، جس کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے امریکہ بھی اپنے بیڑے ایکٹیو کر لے تو کچھ دن. یہ جو ابھی فضائیہ کے ذریعے سے یا جو ہمارے اندر جاسوسی ڈرونز بھیج کے یا ہمارے بری بارڈرز کے ذریعے سے ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے، کیا یہ ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ڈائیورٹ کی کرنے کے لیے تاکہ وہاں پہ اٹیک کر سکیں؟ وہاں پہ اٹیک کر سکیں. تو ہماری اس ٹائم سب سے زیادہ خطرہ ہماری بندرگاہوں کو ہے، ہمارے میرین بارڈرز کو ہے سب سے زیادہ خطرہ. ہمارے جو نیرسٹ چوک پوائنٹ ہے، ایک سائڈ پہ اسٹیٹ آف ہرموز ہے، انڈیا کے پرلی سائڈ پہ اسٹیٹ آف ملاکا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ آف ملاکا کو تو چائنا خود سنبھال لے گا. ہمارا جو کنسرن ہے وہ ہمارا اسٹیٹ آف ہرموز ہے. ہماری مڈل ایسٹ کے ساتھ تجارت بند نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری آئل لائن ہر وقت کھلی رہے. اور اسی کو چوک کرنے کی کوشش کی جائے اسی گی. کو اگر اس کو یہ چوک کریں گے تو امریکہ جمپ ان کرے گا. اس کو چوک کریں گے تو چائنا جمپ ان کرے گا. اس کو چوک کریں گے تو ایران بھی جمپ ان کرے گا. کیونکہ مین لائن گزر رہی ہے نا، تو آپ کا سارا تیل تو اسی ایریے میں ہے سارا کا سارا. تو یہ انرجی وار ہے ایکچولی، جس کی ان پوائنٹس کے اوپر قبضہ ہوگا، جو ان پوائنٹس کو کنٹرول کرے گا وہی ان پوائنٹس کا مالک ہوگا. اسی وجہ سے میں کنٹینیوس کہتا ہوں کہ اس علاقے کے تھانے دار ہم ہیں، ہماری ہاں یا نہ میں فیصلے ہوں گے. وہ ٹائم آنے والا ہے. اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے، وہ اسٹریٹ اوے تو پلے نہیں کرے گا، وہ اس کے کس طرح کے کھیل کھیلے گا، وہ کیسے کھلاڑی بنے گا؟ سر دیکھیں اب وہ میم دیکھیں وہ ادھر آ گیا، کیا نام ہے، انڈیا کی بیک پہ آ گیا، آرمس پرووائڈ کر آرمس پرووائڈ کر رہا ہے، ڈرونز آپریٹ کر رہا ہے بیٹھ کے. انڈین پائلٹس کی جگہ پہ اسرائیلی پائلٹس کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ چیزیں چل رہی ہیں نا، ساری کے سارے وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اسرائیل کیا کرے گا، ہمیں ڈائیورٹ کر دیا اس نے انڈو پاک ٹینشن کے اندر. آپ کی جو مسجد اقصیٰ ہے وہ ہٹ کرے گا، انہی دنوں میں ہٹ کرے گا، چینج ہو جائے گا، گلوبل فینومینا چینج ہو جائے گا. وہ آپ کا سیریا کھا چکا ہے، آپ کا لبنان کھا چکا ہے، وہ آپ سے فلسطین کھا چکا ہے. اگلا ٹارگٹ اردن ہے اور 2 سعودی عربیہ ہے. اس کے بعد پیچھے بچا کیا آپ کے پاس؟ گریٹر اسرائیل، گریٹر ہندوستان. تو یہ جو مائنر والے ہیں جو گریٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، سارے مل کے ان گریٹرز کو مائنرز کو ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ آئیڈیالوجیکل وار ہے. جب تک ہم اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر رہیں گے ہم کامیاب ہیں. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہی ہے. ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں ابابیل آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ رہیں گے، کلمے کے اوپر رہیں گے، ہم کامیاب ہیں. ہم دفاع کریں گے، ہم دشمن کو نیست و نابود بھی کریں گے. وہ لوگ اپنی آئیڈیالوجی پہ ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جس پہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی نفاق ہے. یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں، ان میں بھی آپس میں لڑائی ہیں. تو ہم نے صرف اس لڑائی سے کھیلنا. یہ جو آج ایسکیلیشن ہوئی اور اس کی وجہ سے جو میڈیشن کا ایک رول ابھی آپ نے جس کے اوپر تذکرہ کیا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، تو اس دکھاوے کی صورت میں ان کیس کہ دونوں پارٹیز خاموشی اختیار کرتی ہیں یا پھر وہ ڈی ایسکیلیٹ کر دیتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ کوئی کولڈ وار شروع ہو جائے گی؟ نہیں، فی الحال نہیں. فی الحال سچویشن یہ چلے گی کہ وار جو بھی چلے گی، اچھا، تماشا چلے گا کچھ دن، یہ ایسے ہی رہے گا. پاکستان جواب دیتا رہے گا، ہندوستان چھیڑ چھاڑ کرتا رہے گا، پھر کولڈ وار سٹارٹ ہو جائے گی.
کولڈ وار ایسے سٹارٹ ہو جائے گی کہ آپ کا ویسٹ امریکہ انڈیا ایک لابی بن جائے گا, آپ کا یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ پورا ایک بلاک بن جائے گا. تو یہ ایک بڑا خطرناک بلاک بننے جا رہا ہے جس میں آنے والے ٹائم میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. زہیب صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی آج کا جو دن ہے, نو ڈاؤٹ یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ اور سکسیس ہے کہ اس وقت میں جب امریکہ پوری دنیا کی سپر پاور, اسرائیل جو کہ آرمز کی صورت میں دنیا سے سب سے زیادہ پاورفل ہے, اور انڈیا جو کہ پوری دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے, یہ 3 طاقتیں مل کے ایک چھوٹے سے اگر ان کے خلاف پاکستان اٹیک ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور اتنا بڑا ریٹیلیشن کہ جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کی دھاک بیٹھ جائے گی, خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا؟ پہلے تو تھا لیکن اب ان کو جو ایک وہ فزیکل وار انہوں نے دیکھ لی کہ یہ تو ابھی بھی اس جگہ ہیں. غزوہ بدر یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. کتنے تھے؟ 313. دوسری سائڈ پہ کتنے تھے؟ 1000. بس کہانی یہی ہے, 313 کی 1000 سے لڑائی ہے, جتنا مرضی طاقتور ہو کے آ جائے. ہم اس ٹائم اس ملک کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی 313 ہی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں ہر طرح سے, چاہے وہ ملٹری کے ہیں چاہے وہ سیولین ہیں, وہ 313 ہی ہیں. باقی یا تو کسی ایک نہ کسی سائڈ پہ ہوں گے, کوئی نہ کوئی سائڈ لے رہا اپنی, ٹھیک ہے صحیح. لیکن دنیا میں ہمارا مقابلہ 1000 سے ہی ہے. اس وقت بھی غزوہ بدر ہوا تھا, اسلام کو عروج ملا تھا. اس وقت بھی غزوہ بدر ہوا تھا, مدینے کی ریاست قائم ہوئی تھی. اب بھی غزوہ بدر ہی ہوگا, غزوہ ہند کی صورت میں, چاہے جس صورت میں بھی ہو, لیکن آغاز ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ریاست اب آپ کی ریاست نہیں رہے گی, اب یہ سلطنت کی تیاری شروع ہوگی. اب سلطنت بنے گی. ہمارے ترانے کے اندر آتا ہے قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ آباد. اب سلطنت کی تیاری شروع ہو رہی ہے, لیٹ دیم ڈو. صحیح. بہت شکریہ زہیب صاحب. جاتے جاتے میں اپنی عوام سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں. اب آپ کا وقت ہے, ہماری جو 7-8 لاکھ فوج ہے, ہمیں اس کے ساتھ مل کے 25 کروڑ کی فوج بنانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ BLA, BYC, BLF کی صورت میں اس طرح کی جتنی دہشت گرد جماعتیں وہاں پہ انگیج کیا گیا ہے بلوچستان کو. KPK میں TTP اور اس طرح کے دہشت گرد جتنے ونگز ہیں ان کی صورت میں KPK میں ہماری افواج کو بزی کیا جا رہا ہے. ایسٹرن جتنے بارڈرز ہیں وہاں پہ ہماری افواج کو بزی کیا جا رہا ہے, اور جو سمندر ہے وہاں پہ آپ کی افواج کو بزی کیا جا رہا ہے. اور انٹرنلی آپ کو کمزور کرنے کے لیے یوتھیوں جیسے وہ لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہیں, ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کے اندر نفرت پھیلائیں, آپ کو کمزور کریں, آپ کو ڈیوائڈ کریں. اس وقت میں ہم سب کو مٹھی بننے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہماری فوج کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری فوج کو ہم لوگوں کی ضرورت تب تھی جب ہمیں سیکیور کر رہے تھے, اب ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرنا پڑے گا. ریزن از دیٹ کہ اب ہمیں ملک نہیں رہنا, اب ہمیں سلطنت بننا ہے, اب ہمیں غزوہ ہند کی طرف جانا ہے. اور یہ وہ غزوہ ہے جس کی پریڈکشن 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ہونا ہے, وقوع پذیر ہونا ہے, کیونکہ لکھا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ جب ہر طرف شورشیں ہوں گی, ہر طرف آپا دھاپی کا ماحول ہوگا, تو اس وقت میں غزوہ ہند کی ابتدا ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں کہاں وہ جس جگہ کی پریڈکشن کی گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطے کی پریڈکشن کی گئی تھی وہ یہ خطہ تھا, پاکستان. تو آپ کے بچوں کو غزوہ ہند کا بتائیں, آپ کے بچوں کو اپنی افواج سے محبت سکھائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جنگ محض ایک جنگ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے, یہ گولیوں کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام ورسز کفر کی جنگ ہے. اور آپ اس کو اسی طرح سمجھیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح عالم کفار اکٹھا ہو گیا ہے عالم اسلام کے خلاف. اور فی الحال چونکہ عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے پاکستان, تو اس لیے پاکستان کے ساتھ سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.